السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں، ان کے ٹوٹکے جس پہ آپ بات کریں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے بیٹے، اگر تو بولے گا تو تول کر بول، کیونکہ تیر کی طرح نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا مگر دلوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑی غربت جہالت، جو انسان کو ہنستے ہوئے بھی رسوا کر دیتی ہے۔ جس نے صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اسے وقت نے کبھی شکست نہیں دی۔ اے بیٹے، لوگوں کے عیب تلاش نہ کر، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹا لیں۔ وہ دوسروں کے داغ نہیں دیکھتا۔ خاموشی ایسی حکمت ہے جو ہر شور کو شکست دیتی ہے، مگر ایسے اپنانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں، لالچ وہ آگ ہے جو پہلے دل کو جلاتی ہے، پھر عقل کو، اور آخر کار عزت کو راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اے بیٹے، دوست وہ چن جو مشکل میں سچ بولے، خوشی میں نہیں، کیونکہ خوشی میں سب اپنے ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں رہتا، اور جس کے دل میں خوف نہ ہو وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں، زیادہ ہنسنے والے دل کو ہلاک کر دیتا ہے، مگر زیادہ بولنے والا عقل کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹے، وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تو نے اسے نہ کاٹا تو یہ تجھے کاٹ ڈالے گی۔ غرور انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی بلندی سے گرنے کو بھی کامیابی سمجھتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ لے وہی اصل فاتحہ ہے، باقی سب تو وقتی جیت کے مسافر ہیں۔ اے بیٹے، سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ برے اخلاق ایسا زہر ہے جو جسم کو نہیں کردار کو مار دیتے ہیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، جو شکر کرنا سیکھ لے وہ کبھی روتا نہیں۔ اے بیٹے، علم بغیر عمل ایسا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے، سایہ بھی عارضی اور فائدہ بھی کم۔ غصہ عقل کا دشمن ہے، اور جس دن عقل ہار جائے اس دن انسان خود ہار جاتا ہے۔ سادگی وہ زیور ہے جو امیروں کو بھی باوقار اور غریبوں کو بھی باعزت بنا دیتی ہے۔ جو لوگوں کو جوڑتا ہے وہی اصل میں جیتتا ہے، باقی سب بحث جیتتے ہیں۔ اے بیٹے، دنیا تجھے نہیں آزماتی، اصل امتحان تو یہ ہے کہ تو دنیا میں کیسا رہتا ہے، تو دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ ایلو ویرا جیل جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے خالص ایلو ویرا جیل چہرے پر لگائیں، اس سے جھلڑیاں کم ہو جاتی ہیں، سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جھلڑیاں کم، جلد ٹائٹ اور چمکدار ہوتی ہے۔ گلاب کے پانی میں گلیسرین برابر مقدار میں ملا کر روز رات کو لگائیں، خشکی ختم، جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ہلدی اور دہی کا فیس پیک داغ دھبے رنگ گورا کرنے کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آج کل سیزن شادیوں کا ہے تو یہ بھی آزمائیں۔ ناریل کے تیل میں ہلکی مالش روز 5 منٹ، سکن ڈھیلا پن کم ہو جائے گا۔ ایلو ویرا جیل اور ارکے گلاب، رات کو سونے سے پہلے ایلو ویرا جیل کو ارکے گلاب کے ساتھ ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو نمی فراہم کرتا ہے اور جھلڑیاں کم کرتا ہے۔ بادام کے تیل کی مالش، ہر رات سونے سے پہلے بادام کے تیل سے چہرے کی ہلکی مالش کریں، یہ جلد کو نرم اور جوان بنا دیتی ہے۔ ہلدی اور دہی کا فیس پیک سکن کے لیے بہت بہتر ہے۔ ہفتے میں 2 بار 1 چمچ ہلدی کو 2 چمچ دہی کے ساتھ ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس کو اپنے چہرے پر لگائیں، یہ داغ دھبے ختم کر دے گا اور چہرے پر گلو لائے گا اور جلد کو نکھارتا ہے۔ ناریل کے تیل کی مساج، ناریل کے تیل کو روزانہ چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے لگائیں،
اس سے جلد کو کی لچک بڑھتی ہے اور جھلڑیاں کم ہو جاتی ہیں۔ ناریل کا تیل اور شکر۔ ناریل کے تیل میں تھوڑی سی شکر ملا کر ہاتھوں اور چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے سے چہرہ سکن گلو کرتی ہے، ایکسفولیٹ کرتی ہے اور جھلیوں کو کم کر دیتی ہے۔ ایلو ویرا اور وٹامن ای۔ ایلو ویرا کو وٹامن ای کے ساتھ ملا کر ہاتھ اور چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد کو نمی فراہم کرتا ہے اور لچک بڑھاتا ہے اور ڈرائنس کو کم کر دیتا ہے، جو کہ آج کل سردیوں میں بہت ڈرائنس ہوتی ہے۔ بادام کا تیل اور شہد۔ بادام کے تیل میں تھوڑا سا شہد ملا کر ہاتھوں اور چہروں پر لگائیں۔ اس سے جلد کی نمی بحال ہوتی ہے اور جھلریاں کم ہوتی ہیں۔ کیلے کا پیسٹ۔ پکے ہوئے کیلے کو مکس کریں اچھے سے، ہاتھوں اور چہرے پر اس کو لگائیں۔ کیلا جلد کی غذائیت فراہم کرتا ہے اور جھلیوں کو کم کرتا ہے اور سکن میں الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے۔ لیونڈر کا تیل پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے۔ سونے سے پہلے تکیے پر لیونڈر کا تیل چند قطرے ڈالیں۔ یہ ذہنی سکون دیتا ہے اور نیند بہتر بناتا ہے، اور جن کو نیند نہیں آتی اس سے وہ بہت آرام سے سو سکتے ہیں۔ گرم دودھ میں شہد۔ سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں۔ یہ جسم کو سکون دیتا ہے اور نیند لانے میں مدد دیتا ہے۔ سکن کے لیے آپ کو بہت سارے ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں جو کہ آپ استعمال کریں تو بینیفٹ ہوگا۔ آپ کی سکن گلو کرے گی اور آپ کے جسم کو سکون دے گی۔ ابھی سونے سے پہلے ہلکی اسٹریچنگ کر لی جائے تو جسم آرام میں آ جاتا ہے اور نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ سکن ٹائمنگ کم کریں۔ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین سے دور رہیں۔ یہ دماغ کو سکون دیتا ہے۔ رات کو نیند لانے کے 10 آسان اور شارٹ کٹ ٹوٹکے جن کو نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے اور سو نہیں سکتے۔ سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ پاؤں کے تلوں میں سرسوں کے تیل کی ہلکی مالش کریں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل اور اسکرین بند کر دیں۔ کیلا یا 2 کھجوریں رات کو کھا لیا کریں۔ گلاب کی خوشبو یا عطر تکیے پہ ہلکا سا لگا دیں۔ رات کو چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک نہ پئیں۔ سونے سے پہلے گرم پانی سے پاؤں دھوئیں۔ کمرہ اندھیرا اور خاموش رکھیں۔ بسترے پر لیٹ کر گہری سانسیں 10 بار لیں۔ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر یا درود شریف پڑھیں اور شکر ادا کریں۔ اللہ پر بھروسہ وہ طاقت ہے جو ناکام کو بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ صبر ایک خاموش دعا ہے جو اللہ ضرور سنتا ہے۔ جب دل ٹوٹے تو سجدہ لمبا کر لو، اللہ قریب آ جائے گا۔ اللہ کی رضا میں ہی اصل سکون ہے اور اطمینان ہے۔ نماز وہ روشنی ہے جو زندگی کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ سورۃ عد آیت نمبر 28۔ مشکل وقت انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اللہ وہ سننے والا ہے جو خاموش آنسو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کیجیے گا اور میرے چینل پہ بنے رہیے گا اور مجھے اپنی کامنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔